حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ بکتے بکاتے حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ بعد ازاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پہنچ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض جانے والوں نے جب آپ کو حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں دیکھا تو ان کے والد کو جا کر اطلاع دی۔ آپ کے والد اور آپ کے چچا مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر صورتحال عرض کی اور درخواست کی کہ زید کو آزاد کر دیجئے، جس قدر مال و دولت چاہے ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید آپ دونوں کے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر پیسوں کے تمہارے ساتھ اس کو جانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی۔ یہ بات سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بہت حیران ہوئے اور افسوس سے کہنے لگے کہ زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ اس پر حضرت زید نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور بیت اللہ کے پاس جا کر اعلان کیا کہ زید کو میں نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس پر لوگ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہنے لگے۔ جب باپ اور چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ محبت دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔